یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ آج تم کشمیر تو حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن ایک ایک منٹ کی خاموشی کر کے اور سڑکوں کو، کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کا نام دے کر تم کشمیر نہیں حاصل کر سکتے۔ کیا تم سڑکوں کو نام دے کر کشمیر کی ماؤں کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا تم ایک ایک منٹ کی خاموشی کر کے برما اور فلسطین کی بچیوں کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا تم بھول چکے ہو شام کے اس بچے کو جس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے رب کو بتاؤں گا میرے ساتھ کیا گزری ہے؟ کیا تم بھول چکے ہو فلسطین کی اس بچی کو جس نے کہا تھا انکل میری تصویر نہ بناؤ، میں بے حجاب پھر رہی ہوں؟ تم ان کا انتقام کب لوگے؟ UN میں تقریریں کر کے کشمیر نہیں ملنے والا۔ تم اسلام کا قلعہ ہو، پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا گیا ہے، پورے عالم اسلام کی نظریں تمہاری طرف ہیں۔ اب تمہارے اٹھنے کا وقت ہے، اٹھو کشمیر کے انتقام کے لیے۔ اگر نہیں پتا تو آؤ اب اٹھو، اس چوہان گاؤں میں جاؤ، وہاں شیر کلندر، مرد کلندر لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ کس طرح علاقوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ آؤ اپنے کردار کو اتنا تو سنوار لو کہ اللہ کے ولی تمہاری مدد کے لیے خود تمہارے پاس آ جائیں۔ اپنے کردار کو اتنا تو نکھار لو، اپنی مسلمانیت میں کم از کم اتنا تو نکھار لاؤ نا۔ وہ پہلے بزرگ تو پہلے تھے، یہ تو عالم 1971 کی بات ہے۔ آپ سے کسی نے انٹرویو کیا اور پوچھا سر یہ بتائیے، کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہے، سر یہ بتائیے کہ 1 منٹ میں 5 جنگی جہاز آپ نے کیسے گرا دیے؟ تو جو ان کا جواب تھا، اگر کوئی ایسا لٹ لفنگ ہوتا نا تو وہ کہتا کہ یہ ساری میری بہادریاں ہیں، یہ ساری میری مہارت ہے۔ لیکن قربان جاؤں عالم کے جملوں پہ، انہوں نے فرمایا بیٹا مجھے تو خود نہیں پتا، اس میں عالم کا کوئی کمال نہیں، بس یہ انہی کی نگاہ ہے۔ میں نے تو دیکھا کہ بزرگ میرے سامنے جہازوں کو پلٹ رہے ہیں، نام عالم کا بن چکا ہے۔ اپنے کردار کو کم از کم اس مرد کلندر جتنا تو نکھار لو نا۔ چوہان گاؤں کے اندر لیٹا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ رات کو لیٹا ہوا تھا، خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا شہاب الدین بیٹا اس علاقے پر حملہ کر دو، ہندوستان فتح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کو امپورٹنس نہیں دی، اگلی رات پھر سویا، وہی بزرگ سفید ریش ہیں، اگلے دن پھر تشریف لائے اور فرمایا بیٹا اس علاقے کے اوپر حملہ کر دو، یہ علاقہ فتح ہو جائے گا۔ شہاب الدین محمد غوری فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بزرگ کی باتوں کو سنتا اور ایک دفعہ اپنی فوج کی حالت کو دیکھتا کہ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ پورے ہندوستان کو فتح کر سکیں۔ جب تیسری رات سوتے ہیں وہی بزرگ پھر سے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں شہاب الدین بیٹا میں نے کہا اس علاقے پر حملہ کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علاقہ فتح ہو جائے گا۔ فرماتے جب چوتھی صبح ہوئی نا تو میں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آج ہم ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ فرماتے گھوڑوں کے اوپر چڑھ دوڑے، جب ہندوستان کے اوپر حملہ کر دیا تو دیکھتا کیا ہوں، سپہ سالار تو میں ہوں، ایک جوان ہم سے آگے آگے گھوڑے کے اوپر دشمن کی صفیں اکھیڑ رہا ہے، دشمن کی صفوں کی صفیں اس نے ادھیڑ کے رکھ دی ہیں۔ فرماتے بڑا ہی مشتاق تھا کہ اس کی زیارت تو کروں۔ جب جنگ بندی ہوئی، علاقہ فتح ہو چکا، ظہر کا وقت تھا، تو وہی جوان مسلح امامت پہ چڑھا اور 4 فرضوں کی امامت کی۔ فرماتے ہیں سلام پھیرا، آنکھیں بڑی مشتاق تھی کہ اس کا دیدار کروں، یہ کیسا جوان ہے، تلوار کا کیسا دھنی ہے۔ فرماتے جب سلام پھیرا نا اور رخ ہماری طرف پھیرا دعا کے لیے تو شہاب الدین محمد غوری فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی۔ فرماتے ہیں یہ تو وہی بزرگ تھے کہ جو 3 رات مسلسل میرے خواب میں آتے رہے اور مجھے فرماتے رہے بیٹا اس علاقے پر حملہ کر دو، اس علاقے پر حملہ کر دو، علاقہ فتح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس بابے کی طرف دیکھا، ابھی ملنے ہی والا تھا کہ بابا جی گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور جانے کا ارادہ کیا۔ شہاب الدین غوری فرماتے ہیں میں بڑھ کر اس بابے کے سامنے چلا گیا، میں نے کہا حضور 3 رات تک میرے خوابوں میں آتے رہے، آج دیدار کروایا ہے، آج بتائیے تو صحیح آپ ہیں کون؟ جو اس بابے نے جواب دیا تمہارے اور میرے لیے قیامت تک مشعل راہ ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے، اپنی مسلمانیت کو نکھارنے کے لیے۔ اس بابے نے جواب دیا شہاب الدین تم میرا پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ اس فقیر کو معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں۔ آج اگر کشمیر فتح کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا تو لگاؤ رکھو نا ان سے، اپنے بزرگوں سے، کہ تمہارے خواب میں آ کر تمہاری مدد کے لیے آ جائیں اور تمہارے مدد کے لیے میدان جنگ میں بھی اتر آئیں۔ بس اتنا کرو، فضائے بدر پیدا کر۔ ان تنصر اللہ تمہارا کام ہے، ینصر اللہ اور ویثبت اقدامکم کرنا اس خدا بندے قدوس کا کام ہے۔